محمود خان will use this seat to revive his own party. پاکستان تحریک انصاف کے جو گھنگرو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو کبھی بھی اس فیصلے کے اوپر خوش نہیں ہوں، انہوں نے یہ کوشش بھی کی کہ مہاجر پٹھان کی وہ جو پرانی لڑائی تھی اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی۔ دنیا میں جو ٹاپ کی لیبارٹوریز ہیں ان میں سے ایک ہے، اس میں انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ یہ وہ موصوف ہیں جو اچھل کر تنصیبات کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ میں ہوں عریج فاطمہ۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے اندر محمود خان اچکزئی کو نامزد کر دیا گیا ہے، جو میرات کا کہا تھا، لیکن یہ ہے کہ آج سارا معاملہ، آج اجلاس بھی ہوا اور اس کے اندر یہ معمہ حل ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مزاحمتی سیاست پارلیمنٹ کے اندر دوبارہ واپس آ سکتی ہے محمود خان اچکزئی کے واپس آنے سے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو اس وقت اٹھایا جا رہا ہے۔ سیکنڈلی، جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ دوبارہ کراچی پہنچے، دوبارہ کراچی جانے کی نوبت کیوں آئی؟ پہلے تو اتنا ناراض ہو کے آگے، پھر دوبارہ گئے تو ان کے کیا سٹریٹ موومنٹ تھی، کیا سب کچھ کیا۔ لیکن اس سب کے اندر ایک چیز جو بڑی الارمنگ ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک کال دی ہے، اور اس کال کے حوالے سے علیمہ خانم نے یہ کہا ہے کہ الفا جنریشن اس میں باہر نکلے گی۔ تو الفا جنریشن کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ یوتھ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کیوں کرتی ہے، تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ ان تمام تر معاملات پر، موضوعات پر تفصیلاً بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دیں گے سینئر پولیٹیشین ہیں، انتہائی قابل محترم ہیں، جناب خرم حمید روکھڑی صاحب۔ بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا۔ روکھڑی صاحب، سب سے پہلے تو جو آج صبح خبر آئی وہ اپوزیشن لیڈر کی آئی، قومی اسمبلی کے اندر محمود خان اچکزئی صاحب کو نامزد کر دیا گیا۔ سوال میرا یہ کہ مزاحمتی سیاست پارلیمنٹ کے اندر دوبارہ واپس آ رہی ہے، کیونکہ بدتمیزیاں تھوڑے عرصے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ بند تھیں، وہ بدتمیزیاں دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہیں؟ میرا خیال ہے محمود خان جو ہے نا، پہلے تو کانگریچولیشنس ہیں، اچھا، مبارک کا مستحق ہے۔ اب جب ہم دیکھیں گے محمود خان کی اپنی پرسنالٹی اور اس سیٹ کو، تو میرا خیال ہے کہ محمود خان، یہ میرا خیال ہے، اور ہم آپ کے پروگرام میں خیالات بیان کرتے ہیں جو درست ثابت ہو اور جاتے جو ہیں درست ثابت ہوتے ہیں، لیکن ہماری قوم جو ہے نا وہ خوش ہوتی ہے وہ جو ٹیرو کارڈز اور نجومیوں کے اوپر اور ڈرامہ بازی پہ زیادہ ہم خوش ہوتے ہیں، تو وہ پھر بہرحال آئی تھنک محمود خان ول یوز دس سیٹ ٹو ریوائیو ہز اون پارٹی۔ اچھا، جو یعنی میں اگر کوئی بھی ٹارگیٹ اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا پولیٹیکل، تو میرے کچھ ایمز ہوں گے۔ محمود خان نے جہاں پہنچنا تھا ود 1 سیٹ، لیکن محمود خان is left with nothing، لیکن محمود خان ایک سیٹ پہ آ کر نیشنل اسمبلی میں ون آف دا موسٹ پاورفل سیٹ، اپوزیشن لیڈر نامزد ہو گئے۔ اب کرنا کیا ہے محمود خان نے؟ آپ یہ آج یاد رکھیے گا کہ وہ اپنی پارٹی ریوائیو کرے گا بلوچستان میں۔ اچھا، اور اب اس کے پاس پورٹ فولیو بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، ایوری تھنگ ٹھیک ہے جی۔ اور محمود خان اس میں آئی تھنک کامیاب بھی ہوگا۔ اس کا فیلڈ وہ ہے نا، اس کا ہوم گراؤنڈ وہ ہے، اس کی ساری زندگی وہ ہے، اس کے والد صاحب کی زندگی وہی ہے۔ تو محمود خان کو تو یہ فائدہ ہوگا اس سیٹ کا۔ دوسرا، یہ جو پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا گلے میں کارڈ ڈالنے والے بھائی صاحبان، ایم این ایز، ان ایم این ایز کے گلے میں پھر کارڈ ہوں گے، اور یہ پھر گلے میں رسی۔ اچھا روکڑی صاحب، پارٹی تو محمود خان اچکزئی صاحب کی ریوائیو بھی ہو جائے گی، آپ کے نزدیک وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور شاید بہت حد تک کامیاب ہو جائیں گے اپنی پارٹی۔ پاکستان تحریک انصاف کا گئی۔ سیکنڈلی، میں جو آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو گھنگرو بیٹھے ہوئے ہیں نا اندر کارڈز پہن کے، ایم این ایز، یہ گھنگرو پھر گھنگروؤں کی طرف بچتے رہیں گے۔ ہاں، اب ایک چیز کا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی بھی اس فیصلے کے اوپر خوش نہیں ہوں گے۔ اچھا، وہ کون سے لوگ ہیں؟ میں بھی اگر بیٹھا ہوتا ہوں، اگر تو ہوتا کوئی نہیں، اگر والی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بھی آدمی جو اندر بیٹھا ہوا ہے، جو اس پارٹی کے ساتھ ہے، جس نے اس پارٹی کے ساتھ ٹائم لگایا ہے، جس نے، ان میں سے اہل لوگ موجود ہیں نا، تو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی سے کوئی ہے ہی نہیں۔ اب یعنی کہ وہ پھر گھنگرو کی طرح، کیا ہے، گھنگرو کی طرح بجتا ہی رہا ہوں میں، پرانا ایک نہیں پتہ ہونا چاہیے، کچھ گانے بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو کبھی اس پگ میں پتہ نہیں، کبھی اس پگ میں سجدہ ہی رہا ہوں میں۔ تو یہ جو ہے حضرات گھنگرو کی طرح پھر بچیں گے۔ اب میں ہمیشہ ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کب تک گھنگرو بنے رہو گے؟
کب تک آپ اسی طرح کسی پائل کی چھنکار کے ساتھ لٹکے رہو گے؟ تو خود پولیٹیکل لوگ ہو، ڈیسائیڈ یور سیلف. یہاں پر رہو گے تو کچھ بھی نہیں رہو گے اور ختم ہو جاؤ گے. بہرحال چلیں اگلا. سہیل آفریدی خیر دوبارہ کراچی پہنچے ہیں اور وہ کیا کرنے کے لیے گئے ہیں؟ میرا سوال آپ سے یہی ہے، کے پی کے اندر جہاں ان کی اپنی حکومت ہے وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. نہیں، وہاں پہ اس کا چیف سیکرٹری ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے. اپنا کیا کراچی کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ لیکن چیف سیکرٹری کام کر رہے ہیں، کمشنر سیکرٹری پوسٹ ہو رہے ہیں اربوں روپے. روکڑی صاحب وہ تو جو کام پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف. اس کا چیف سیکرٹری ویسے کمال چیف سیکرٹری ہے وہ جو کر رہے ہیں. اچھا سہیل آفریدی جو ہے نا، یہ گیا کیوں ہے؟ میں نے یہ اس کے اوپر پڑھ رہا تھا سوشل پہ، اور دوبارہ ضرورت کیوں کہ کوئی لڑکا ان کی گاڑی سے آ کے، انہی لوگوں کی گاڑی سے کوئی لڑکا نوجوان تھا وہ فوت ہو گیا. تو اب اس کو کور کرنے کے لیے کہ کہیں کو کیس نہ کر دے. یہ میں چلو نیگیٹو سائڈ پہ نہیں سوچتا ہوں، پازیٹیو سوچوں تو شاید اس کے لیے گیا. لیکن بس ایکٹیویٹیز ہیں، پھرتیاں ہیں، اسٹریٹ موومنٹ ہے. ہم اس نہیں، یہ والی پھرتیاں، ان کو نا یہ فیلڈ موومنٹ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، یہ پھرتیاں ہیں. اس نے کہا نا تو باقی چیزیں چھوڑ، تو میری آنی جانی دیکھ. وہ لطیفہ سنا ہوا ہے، وہ میری آنی جانی کے اوپر غور کر. تو اس کی باقی چیزیں چھوڑے، آنی جانی. ٹھیک، تو وہ اس کو کور کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر کچھ ہوتا ہے تو کے پی کو دکھ پہنچتا ہے، اور کے پی کے اندر کچھ ہوتا ہے تو کراچی والوں کو دکھ پہنچتا ہے. یہ دکھ کیسے پہنچتا ہے؟ دکھ تو یہ دینے والے لوگ ہیں. آئی تھنک کہ یہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. بہرحال میرا تو اس کے اوپر ایک اور بھی تھا کہ اس دفعہ انہوں نے یہ کوشش بھی کی کہ مہاجر پٹھان کی وہ جو پرانی لڑائی تھی اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی، لیکن ایم کیو ایم نے اور وہاں کے جو اے این پی نے بھی، انہوں نے بڑا مثبت طریقے سے ڈیل کیا اس چیز کو. کریڈٹ ایم کیو ایم کو جاتا ہے، اور انہوں نے اس کانفلکٹ کو نہیں ہونے دیا، نہیں تو ان لوگوں کا یہ موڈ بھی تھا. اچھا، سندھ کے جو وزیر اطلاعات ہیں شرجیل میمن صاحب، انہوں نے بھی ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف دوبارہ 9 مئی برپا کرنا چاہتی تھی. مطلب اس کا خدشہ آپ بھی ظاہر کر چکے ہیں، لیکن واقعتاً اگر ایسا تھا تو پھر ان کو ویلکم کرنا، ٹوپی اجرک، یہ کیوں؟ ہم تو ہے نا، ہم تو باہر بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں، آپ گورنمنٹ ہیں. اب شرجیل میمن صاحب کی یہ بات اس وقت اس موقع کے اوپر کیا وہ کسی انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں یا ان کا اپنا خدشہ ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ان کو وارم ویلکم بھی بہت کیا. یس، ٹھیک ہے جی. اور انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پہلے سے رپورٹ دیتی ہے کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہونے والی ہے، یہ لوگ جو آنے والے ہیں، یہ ارادے رکھتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس لیٹ ٹو سے ناؤ، لیکن شکر ہے کہ کسی سانحہ یا کسی کانفلکٹ سے بچ گئے ہیں یہ لوگ. ویسے 9 مئی کی ویڈیوز بھی منظر عام پر کچھ اور آئی ہیں روکھڑی صاحب، اور اس میں بھی سہیل آفریدی صاحب بڑا آگے ہیں. اب اس حوالے سے سی ایم شپ تو میرا خیال ہے خطرے میں کہیں. لیکن اس کا آپ کے بھی یہ جو لیبوریٹوری ہے نا، جو یہ فورنسک ہے، واٹ ایور وی کال اٹ، یہ دنیا میں جو ٹاپ کی لیبوریٹوریز ہیں ان میں سے ایک ہے. یو ہیو گاٹ دا بیسٹ تھنگ. ہاں، ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ یہ وہ موصوف ہیں جو اچھل کر تنصیبات کے اوپر حملے کر رہے ہیں. پرنسپلی تو یہی ہونا چاہیے کہ جس نے بھی یہ کام کیا آپ اس کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کریں. اصول تو یہی ہے نا، کیا تاکہ ملک جو ہے وہ اس فساد سے بچے. تو ہماری امید تو یہ ہے کہ اس تو پھر ایک ایسے شخص کو آپ سی ایم لگا دیتے ہیں خیبر پختونخوا. تو ویسی شخص کو لگانا تھا انہوں نے، کیونکہ ان کی جو پوری انٹینشن ہے وہ ہے یہی کہ آگ پھر رہیں گے، مطلب ان ویڈیوز کے بعد بھی رہیں گے وزیر اعلیٰ. نہیں، اس کو تو پسند ہی وہی ہے نا. اس کو ان کا تو کلچر یہ بن گیا کہ جو جتنی گالیاں دے گا، جو جتنا شور کرے گا، جو جتنا گھنگرو کی طرح بجے گا، جو پائل کی چھنکار کی طرح چھنکے گا ایک ہی مقصد کے لیے کہ آگ لگا دو، جگا دو، تو اس کو یہ ان کا وہ ہیرو ہوگا. اچھا، ہم خیر اڈیالہ کے باہر کی صورتحال کو تو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ادھر روزانہ ہی ایسی صورتحال ہوتی ہے اور انتہائی مایوس کن صورتحال ہے. علیمہ خانم نے 10,000 کا ایک ٹارگٹ دیا تھا، وہ بھی پورا نہیں ہو سکا، اور وہ شکوے بھی کر رہی ہیں. جو بھی کوئی نیا بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ جی آپ لوگ کیوں نہیں لے کے آ رہے. البتہ 8 فروری کے حوالے سے علیمہ خانم نے یہ کہا ہے کہ الفا جنریشن کے لوگ باہر نکلیں. تو روکھڑی صاحب، الفا جنریشن کے بچے تو میرا خیال ہے 10 سے 15 سال کی عمروں کے بچے. الفا جنریشن جو ہے نا وہ اٹ از انڈرسٹوڈ ایز 20 to 30 کے درمیان کی، اس کو آپ الفا جنریشن کہیں. نہیں، 2012 اور 11 کے بعد والوں کو ہم نہیں، وہ جن زی کے اندر وہ ڈفرینٹ چیز آ جاتی ہے. اچھا، الفا جنریشن کی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ الفا جنریشن وہ ہوتی ہے جن کے اپنے بچے ہو چکے ہوتے ہیں. الفا جنریشن جو دنیا کے اندر جس کو آپ الفا جنریشن کہتے ہیں، وہ اس کے اپنے بچے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مننے مائیں لے کے پھر رہی ہوتی ہیں، بلکہ مائیں نہیں، باپ اٹھا کے پھر رہی ہوتی ہیں، اور بیگم کا بیگ بھی ساتھ ہوتا ہے. اچھا، اٹھا کے روکڑی صاحب. تو یہ جو الفا جنریشن ہے یہ
وہ اس جنریشن کو آپ اسپیسیفکلی کہتے ہیں جن کی شادیاں ہو گئیں, چھوٹے چھوٹے بچے, نیولی ویڈس کپل, ہم نیولی ویڈ کپل کہتے ہیں آپ, ٹھیک ہے جی. تو اب وہ جو ساتھ اپنی بیگم کا پرس بھی اٹھا کے پھر رہا ہے, وہ بچہ بھی اٹھا کے پھر رہا ہے, نارملی آپ دیکھو گے نا ہمارا جو کلچر ہے, جو ہمارے حضرات ہیں, تو بری بات نہیں ہے خیر. تو اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں, انسائٹ کر رہے ہیں, پرووک کر رہے ہیں کہ تم آؤ. کیوں؟ انٹرسٹنگلی آپ ایک اور چیز نوٹ کریں گے کہ ان کے جو یہ انسائٹ کر کے لوگوں کو بلاتے تھے نا, اس کے اندر یوتھ آتی تھی, بچے آتے تھے 16 17 18 سال کے, بالکل بچے تھے نا, تو ان کو جوش جذبات میں وہ آوارہ بھی ہو گئے, گھروں سے نکل آتے. اچھا پھر ان کے پاس کافی سارے 40+ کے لوگ بھی آتے تھے, جن کے بارے میں نے کچھ کیٹیگرائز کیا تھا. میں نے کہا عقل سے جو سادہ اور بھولے ٹائپ لوگ ہیں نا, وہ واقعتاً ان کا بہت بڑا ٹارگٹ ہوئے. سادے سمپل لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے گاؤں میں, ان کو, اور وہ آپ ان کے ساتھ جس سوال جو آپ کریں تو آپ کہیں گے یار کتنا معصوم سادہ بھولا جیسا آدمی. وہ سادے لوگ ہی سب سے پہلے خیر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے ہیں. نہیں, میں اسی پہ اس کیٹیگری کو انہوں نے بہت استعمال کیا. وہ بیچارے نا اچھل کے اور کیسے سے بابے پھر رہے ہیں ان کی ہیں کہ وہ, میں نے کہا یار کیا کر رہے ہیں بھائی. تو اب وہ جو ہیں ان کو کچھ سادوں کو لگی ہیں نا, تو ان کو سمجھ آ گئی نہیں یار ہم کیا کر رہے ہیں. تو ناؤ دے آر لیفٹ ود ویری لیس پیپل. اب یہ ایک انسپائر کرنا چاہ رہے ہیں, اب یہ ان نوجوانوں کو جو 20 سے 30 کے درمیان ہے, اور دکھ پتہ کس چیز کا ہوتا ہے, آپ ان کو انسپائر کر رہے ہیں کہ جن کے اپنے چھوٹے چھوٹے, ابھی کسی کا 6 مہینے کا بچہ ہے, کسی کا 8 مہینے کا بچہ ہے, اور یہ ان کے کوئی نوکری پہ ہوگا, کوئی کہیں پہ ہوگا. اب یہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ کہیں ہم ان کو نکال سکیں. وہ جین زی جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. جین زی کا ایشو ایران کے اندر بہت بڑا ایشو آیا, بنگلہ دیش کے اندر وہ ایک بالکل علیحدہ ایشو ہے. اور جین زی کا جو ایشو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ماحول ہے یا پاکستان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ جین زی والی کہانی یہاں پہ پولیٹکس میں وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. نہیں, انٹرسٹڈ ہوں یا نہ ہوں, جین زی از انٹرنیشنلی کنیکٹڈ یوتھ جو ایک ہے آ رہی ہے. ان کی ڈیمانڈ یا ڈیزائر جو ان کی جو چیزیں ہیں وہ اس سمت کے اندر ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ ساری جین زی جو ہے جو اوریجنل جین زی ہے. تو اوریجنل جین زی ہے, یہ بھی آپ بھی کریں گے, جو اوریجنل جین زی ہے وہ زیادہ پروگریسو بھی ہے, عقل مند بھی ہے, اور وہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہے, اور ان کو یہ پوری امید ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر رہے ہیں. ان کو ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے پورے مواقع آہستہ آہستہ مل رہے ہیں. تو یہ اب انہوں نے کیوں نہیں جین زی کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا یہاں پہ؟ دیکھیں نا, ان کا تو وہ ایک آرٹیکل لکھ کے تو اس کے اوپر سب سے زیادہ شور وہی بچایا تھا. ان کو ان سائنٹیفک ٹرمز کا, سائنٹیفک کوڈز کا, یا اس پوری کیلکولیشنز کا کون کیا ہے ان کو معلوم ہے. اب یہ سمجھ رہے ہیں, یہ ان کا خیال ہے کہ 20 سے 30 سال والا جو نوجوان ہے وہ ابھی بھی انسپائرڈ ہے بائی کرکٹر. یہ they think. اب اس کے اندر 2 کیٹیگریز ہیں, ایک ہے لڑکیوں کی, ایک ہے لڑکوں کی. آج سے 6 سال پہلے 20 سے 30 سال کے جو درمیان یہ جو جنریشن الفا ہے, اس کی لڑکیاں آلریڈی سمجھ چکی تھیں اور وہ پیک آؤٹ کر گئی تھیں. ٹھیک, لڑکیاں اس کے اندر شامل نہیں ہیں. لڑکے البتہ کچھ یونیورسٹیز کے اندر ان پر کام کیا گیا, چاہے کوئی کسی بھی زمین میں کیا گیا کام. کچھ لڑکے رسپونڈ کر رہے تھے کہ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹی سے نکل چکے ہیں, کوئی کہیں نوکری پہ ہے, جیسے یہ نوجوان ہے, مختلف ہیں. آپ بیٹھی ہیں, اب آپ اگر اس آپ کوئی سمجھے کہ آپ کو اس جنریشن کو نکال کے باہر روڈوں پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے گا, دے تھنک کہ ابھی تک ان کی یہ تعداد موجود ہے. لیکن اس جو کون سا اگلا کام کر رہے ہیں انہوں نے جنگل میں منگل کا 8 فروری 8 فیب کو آپ کو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ جنریشن الفا بھی اس سارے اس پوری کاروائی پر لعنت بھیج چکی. اچھا, اور وہ الفا جنریشن کو ہمارے جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس الفا جنریشن کے جو بچے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں, چھوٹے چھوٹے نمونے بچے. اچھا روکی صاحب, آپ نے ایکسپلین تو بہت میرا خیال ہے کہ کر دیا اور سمجھ میں بھی آ گیا, لیکن نوجوانوں کو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف استعمال کیوں کرتی ہے, اور ان کا ٹارگٹ کیوں ہوتے ہیں نوجوان؟ ان کے نوجوان اس لیے ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ انہوں نے نوجوانوں کو واقعی ایک ٹائم کے اوپر اسیر تو کر لیا تھا نا.
بابے سے شروع ہوتے تھے لیکن نوجوان نہیں تھے, ساری یہ کیٹیگری آئی تھی, اور ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ انہوں نے ان کو انسائٹ کر کے پرووک کر کے انٹائر ریاست اپنا وہ جو ایکسٹریم پہ لے کے گئے تھے نیریٹو, اس میں لے جا کے انہوں نے لڑانا تھا اس ملک کے ساتھ, لیکن دے فیلڈ مزریبلی. تو وہ جو یہ جو سوچ رہے تھے وہ نکلا ہی کوئی نہیں. ایون ان کا جو 9 مئی ہے, وہ جو پچھلا حملہ ہے ان کا پاکستان پہ, اس کے اندر بھی تعداد آپ دیکھیں تو بہت کم ہے. تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ نوجوان کو لڑائیں اپنی ریاست سے, لیکن اللہ ان کو ناکام کرے. جو ہے اس حوالے سے احتجاج چاہتی ہیں محمود خان اچکزئی پہیا جام کی, وہ کہہ رہے ہیں محمود خان نے کیا کہا, پہیا جام ہڑتال ہوگی اور سڑکوں پر 8 فروری کو سڑکوں پر. خیر عوام کو نکالنے کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کی ہے یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی, یہ اسٹل بہت بڑا ایک کوسچن ہے اور ڈیبیٹیبل بھی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ہے وہ نفی کی ہے اس سٹیٹمنٹ کی جو سہیل آفریدی نے دی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ حکومت ہمیں شواہد دے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے. علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ واضح دستاویزی ثبوت جو ہیں اس حوالے سے موجود ہے. اب پارٹی کیا چاہ رہی ہے اور پارٹی کا کیا موقف ہے دہشت گردی؟ آپ کے انہی پروگرامز میں ہم نے کہا کرتے تھے کہ علی امین گنڈاپور نا بنتے بنتے سنور گیا کچھ نہ کچھ, اس کو نا گورننس کے کچھ آداب آ گئے تھے, اس کو اپنی چیف ایگزیکٹو کی پاورز کا بھی اندازہ ہو گیا تھا. تو وہ میٹنگز اٹینڈ کرتا تھا, وہ بیٹھتا تھا, تو اس کو یہ معلوم تھا کہ کون سی میٹنگ ہوتی ہے, اس کے کیا ایجنڈاز ہیں, کون سی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, سی ٹی اس کو کیا کہہ رہی ہے, سی ٹی ڈی اس کو کیا کہہ رہی ہے. تو اس کے وہ ان کو یاد کرتا ہے. اب اس کو یہ وہ بھول جاتا ہے کہ جو نوجوان یہ جو الفا جنریشن بچہ آپ لے آئے ہیں, یہ جو حضرت آئے ہوئے جو کراچی پہنچے ہوئے ہیں, اس کو الف بے پے کا نہیں پتا, نہ اس کو میٹنگ کا پتہ ہے, نہ اس کو بورڈ آف دی گورنرز کسی چیز کا پتہ ہوگا, نہ اس کو ایجنڈا کا پتہ ہوگا, نہ منٹس آف دی میٹنگ اس کو پتہ ہوگا. پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ اس کا جو چیف سیکرٹری ہے, جو سی ایس آف پروونس ہے, وہ کر کیا رہا ہے. تو اب اس میں علی امین کا کہنا یہ بالکل درست ہے. اس نے کہا کس تناظر میں, کیونکہ پرسوں ترسوں اس معصوم شہری نے تیرا کے اندر جو آپریشن ہو رہا ہے, اس کے اندر سے اس نے بالکل کہا کہ جیسے اس کو تو معلوم ہی کچھ نہیں, ٹھیک ہے جی. اور اس نے بالکل لا تعلقی کا اور لا علمی کا اظہار کیا, اور اس نے ٹارگٹ کیا کہ لوگوں کو وہاں سے کیوں نکالا جا رہا ہے, تو یہ ہے تو وہ ہے. جبکہ اس نوجوان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. یہ تو چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے نا. ٹرائبل کلچر کے اندر ایک ایک آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ہوا یہ ہے کیونکہ یہ آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا, میں نے کہا سہیل آفریدی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ جس علاقے سے آیا ہے اس علاقے میں بڑی بڑی طاقتور اقوام بستی ہیں, اور اگر اس کے اندر عقل ہوئی تو یہ اپنے اقوام جو قبائل ہیں ان کے مشران کے ساتھ مشاورت کر کے چلے گا, اور یہ اپنے آپ کو تنہا کر کے پارٹی کے ساتھ نہیں اپنی اس اسٹرینتھ پر بھی چلے گا. اب وہاں پر انفارچونیٹلی کوئی نہیں, قبیلے کمزور بھی ہوتے ہیں مضبوط, وہاں پر اس کی اسٹرینتھ نہیں ہے. تو مجھے یہ میری یہ فیلنگ ہے جو میں ٹرائبل کلچر کو سمجھتا ہوں بینگ پارٹ آف دیٹ, کہ انہوں نے اس کو اس سرکل میں اہمیت ہی نہیں دی کہ یہ اس علاقے کا چیف منسٹر ہو کر قبائلی سیٹ اپ کے اندر بھی اس کی کوئی اہمیت ہے یا افادیت ہے. اچھا, تو وہ جو ڈیسیجنز بھی کر رہے ہیں ان میں اس کی حیثیت زیرے کی بھی نہیں ہے. تو یہ نہ اب وہاں کا رہ گیا ہے, نہ ان لوگوں کے نزدیک یہ اہم ہے. پھر کہہ رہا ہوں چیف سیکرٹری ہے, گیم تو چیف سیکرٹری ہے. تو اب یہ صرف آنیاں جانیاں دیکھیں, کبھی میں خیرتاباد جا رہا ہوں, کبھی اجرک پہنے گا تو کبھی ناچے گا کودے گا. یہ بیسیکلی اس کو کام کرنا نہیں آتا. تو یہ ٹرائبل کلچر کے اندر سے بھی اس کی نیگیشن ہو گئی ہے, اور ٹرائبل کلچر جو ان کا ہے اس میں سے بھی اس کو آؤٹ کر دیا گیا. ٹھیک, بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.